ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 تیس پر 7 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی شروع میں قیامت کے دن مجرموں کا کیا حل ہوگا اور قیامت کے دن آسمان کیسا ہو جائے گا اس کو بتا رہے ہیں کہ آج آسمان جو نیلے رنگ کا ہے قیامت کا دن جب آ جائے گا تو وہ انتہائی لال ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، اور جب جہنم میں مجرموں کو ڈالا جائے گا تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا نہیں کیا، یہ تحقیق نہیں ہوگی، کیونکہ مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ ہر گناہ کی الگ الگ علامت ہوگی، اس علامت کو دیکھ کر فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تیسرا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس تیسرے رکوع میں نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی ہوں گی۔ پہلے رکوع میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر تھا، دوسرے رکوع کے اندر آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہونے کے ساتھ زیادہ تر عذاب والی آیتیں تھیں جس میں اللہ کے نہ ماننے والوں کو عذاب کا ذکر تھا۔ اب یہ تیسرا جو رکوع ہے اس تیسرے رکوع کے اندر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح کی نعمتیں دیں گے اس کو بتا رہے ہیں۔ ایمان لانے والے دو طرح کے ہیں، ایک بہت عمدہ ایمان لانے والے، بہت پکے مومن، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح کا انعام دیں گے، اور جو تھوڑے بہت گنہگار ہوں گے لیکن اللہ پر ان کا بھی ایمان ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح کی نعمتیں دیں گے اس کا ذکر تیسرے رکوع کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ دوسرے رکوع ہی کی آیتیں ہیں، آیتیں دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ، فَإِذَا چنانچہ جب، انشقت السماء آسمان پھٹ جائے گا، چنانچہ جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت
تو وہ آسمان ہو جائے گا وردتن گلابی رنگ کا، کدہان جیسے لال چمڑی کی طرح گلابی رنگ کا ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تکذبان جھٹلاتے ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ، چنانچہ اس دن یعنی قیامت کے دن، لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کوئی انسان، ولا جان اور نہ کوئی جن۔ قیامت کے دن اس کے گناہ کے بارے میں نہ کسی انسان سے سوال کیا جائے گا اور نہ کسی جن سے سوال کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان۔ یعرف المجرمون، یعرف پہچانے جائیں گے، المجرمون گنہگار لوگ، بسیماہم اپنے چہروں کی علامتوں سے۔ مجرم لوگ اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، چنانچہ پیشانیوں کو پکڑا جائے گا، وَالْأَقْدَامِ اور قدموں کو پکڑا جائے گا، پیروں کے بل اور پیشانی کے بل ان کو پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان۔ ہذہ جہنم، یہ جہنم ہے، التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون، وہ چکر لگا رہے ہوں گے، بینہا جہنم کے، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کے درمیان۔ وہ اس جہنم اور کھولتے پانی کے چشمے کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان۔ وَلِمَنْ خَافَ، اس شخص کے لیے جو ڈرے، مقام کھڑے ہونے سے، ربہ اپنے رب کے سامنے، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جنتان دو جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان۔ ذواتا افنان، وہ جنتیں شاخوں والی ہوں گی، بہت زیادہ شاخوں والی ہوں گی، وہ باغات بہت زیادہ شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان۔ فیہما، ان باغوں میں، عینانی دو چشمے ہوں گے، تجریان جو بہہ رہے ہوں گے، ان باغوں میں دو بہنے والے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان۔ فیہما، ان دو باغوں میں، من کل فاکہۃ، ہر میوے سے، زوجان دو جوڑے ہوں گے، ان باغات میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان۔ متکئین، جنتی لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فروشن، ایسے بستروں پر، بطائنہا جن کا استر، جن کا اندرونی کپڑا، من استبرق ریشم کا ہوگا۔ جنتی لوگ ایسے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جن بستروں کا استر، اندر والا کپڑا ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ وجن الجنتین، اور دونوں باغوں کے پھل دان قریب ہوں گے، نزدیک ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان۔ فیہن، ان باغات میں، قاصرات الطرف، نگاہیں پست کرنے والی حوریں ہوں گی، ان باغات میں نگاہیں نیچی رکھنے والی حوریں ہوں گی۔ لم یطمثہن، ان حوروں کو چھوا نہیں ہوگا، انسن کسی انسان نے، قبلہم جنت والوں سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے ان عورتوں کو چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں، وہ حوریں موتیا اور مونگا ہیں، موتیوں کی طرح انتہائی خوبصورت اور انتہائی قیمتی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہے؟ کیا احسان کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. ومن دونہما جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہوں گی. ان دو جنتوں کے علاوہ ان دو جنتوں سے کم درجے کی اور دو جنتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کس وقت قائم ہوگی اس کا ذکر فرما رہے ہیں. قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا. جو ہزاروں برس سے جیسے کا ویسا ہے، اس میں کوئی پھٹن کوئی سوراخ نہیں ہے، لیکن ایسا مضبوط آسمان بھی قیامت کے روز پھٹ جائے گا. اس میں سے پھٹ کر کیا ہوگا؟ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں آسمان پھٹے گا اور آسمان سے فرشتے اتریں گے. تو اس دن آسمان پھٹ جائے گا. فکانت وردتن کالدہان، پھر وہ آسمان لال چمڑی کی طرح گلابی رنگ کا ہو جائے گا. آج جو آسمان ہم دیکھتے ہیں نیلے رنگ کا ہے، بالکل نیلا رنگ اس کا آسمان کا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ رنگ بدل جائے گا اور انتہائی لال ہو جائے گا آسمان. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جیسے گلاب ہے، گلاب کی طرح ہو جائے گا، اور جیسے لال چمڑی یا تیل کا تلچھٹ، تیل کا جو آخر میں بچا ہوا تلنے کے بعد بہت آخر کا جو تلچھٹ بچتا ہے وہ بھی انتہائی لال ہوتا ہے. تو تیل کے تلچھٹ کی طرح یا لال چمڑی کی طرح انتہائی لال ہو جائے گا آسمان. تو یہ دن ہوگا قیامت کا، جب آسمان اس طرح سے بدل جائے گا تو سمجھو کہ قیامت آ گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. شروع میں یہ بات آئی تھی کہ اس پورے سورے میں 31 مرتبہ، 30 پر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت کو بتایا ہے. پورے سورے کے اندر 70 پر 8 آیتیں ہیں اور ان میں سے 30 پر ایک مرتبہ جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہی آیا ہے. اور بتایا گیا ہے اس سے پہلے کہ یہ آیت بار بار لائی گئی ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، ایک ہی آیت کو بار بار نہیں بتایا گیا، بلکہ ہر نعمت کے بعد الگ الگ طرح کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ قسم کی نعمتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تم کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا. پھر ایک ایک نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے جب تم کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں تو اتنی نعمتوں کے ہونے کے باوجود تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو. تو یہاں پر ابھی جیسے بتایا گیا آسمان پھٹ جائے گا، وہ سرخ رنگ کا ہو جائے گا. تو یہ جو ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا نعمت ہے؟ آسمان کا پھٹ جانا، اس کا انتہائی سرخ رنگ کا ہو جانا، یہ کون سی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں تو دنیا کے اعتبار سے ابھی کی ابھی نعمت کی شکل میں ہیں، جیسے جنت کا مل جانا، میووں کا مل جانا، فلاں فلاں رزق کا مل جانا، یہ نعمتیں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس واسطے کہ آدمی اس چیز کو ذہن میں رکھے گا تو غلط کاموں سے بچ جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن یقینی ہے، وہ آئے گا ضرور، اور جب آئے گا تو اس طرح سے آئے گا. تو آنے والی چیز کے بارے میں پہلے ہی سے اطلاع دی جا رہی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے.
کسی واقعے کی، جیسے مثلا پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، تو پہلے سے اگر گورنمنٹ الرٹ کر دے کہ بھئی ڈیم کے سارے دروازے کھولے جا رہے ہیں، پانی آئے گا، اتنا فٹ اونچا جو ہے پانی آئے گا، اگر پہلے سے گورنمنٹ اناؤنس کر دے تو پھر پانی آیا تو بھی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی وقت سے پہلے جو اس سے بچنے کی تیاریاں وہ کر لے گا. کسی کا گھر نیچے کا ہے تو اپنا سامان اوپر شفٹ کر لے گا، کوئی یہاں نہیں رہنا چاہ رہا تو خالی کر کے چلا جائے گا. تو مصیبت کے آنے کی پہلے سے اطلاع مل جانا بھی نعمت ہے، تاکہ اس مصیبت سے بچنے کے سامان پیدا کیے جا سکیں. تو قیامت بہت بڑی مصیبت ہے. جیسے سورہ قمر کے اندر بتایا گیا کہ سب سے بڑی مصیبت قیامت کی مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. تو یہ مصیبت کی وقت سے پہلے اطلاع دی جا رہی ہے، اس کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اس نعمت کو ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جب میں تمہارے کو آنے والے حالات بھی بتا رہا ہوں تو پھر یہ نعمت ہے، تو اس نعمت کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. جب قیامت کے میدان میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ہر آدمی کے اچھے اور برے عمل کا حساب لیا جائے گا. جس آدمی نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. بہرحال ایک لمبا زمانہ حشر کا ہوگا، قیامت کے میدان کا ہوگا، جس میں اچھے لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور برے لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جب ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جایا جائے گا تو وہاں جہنم کی جو پولیس ہوگی وہ ان سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تم گناہ کیے تھے نہیں کیے تھے، گناہ کیوں کیے تھے، یہ سب سوال نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو الگ کیا گیا تو خود ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، جہنم میں جانا ہے. اس لیے کہ میدان قیامت میں وہ طے ہو گیا کہ اتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ان کو الگ کر دیا گیا، اور یہ لوگ جہنم میں جانے والے ان کو بھی الگ کر دیا گیا. جن کو جہنم میں جانے کے لیے الگ کر دیا گیا تھا، جب ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جایا جائے گا تو وہاں اب تحقیق نہیں ہوگی کہ کیا تم واقعی جرم کیے تھے نہیں کیے تھے. جیسے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، پولیس آ کر کسی کو پکڑ کے لے جاتی ہے، جیل میں رکھتی ہے، رکھنے کے بعد ریمانڈ میں رکھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ کورٹ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. کورٹ میں پیش کرنے کے بعد وہ اپنے گناہ کی بارے میں صفائی دیتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں. اس طرح کی صفائی کا ایک موقع ملتا ہے آدمی کو، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. قیامت میں آدمی کا پہلے حساب ہو جائے گا اور وہ انکار بھی نہیں کر سکتا. گنہگار لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ کو بند کر دیں گے. اب ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، وہ بدن کے اعضاء جس سے انہوں نے گناہ کیے تھے وہ خود بولنے لگیں گے. خود اللہ کے علم کے اندر بھی ان کا گناہ ہے، اور فرشتوں نے جو اعمال نامہ لکھا ہے وہ بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. فلاں تاریخ میں، فلاں وقت میں، فلاں سیکنڈ میں، فلاں جگہ پر تم نے یہ غلط کام کیا تھا. پورے ثبوتوں کے ساتھ اللہ کے علم میں بھی موجود ہیں، فرشتوں کے پاس بھی ریکارڈ محفوظ ہیں، اور وہ پھر بھی انکار کریں گے تو ان کے ہاتھ پیر کیا کریں گے، ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے گناہ کیے ہیں. تو جب اس کا گناہ ثابت ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں جانا طے کر دیا جائے گا تو اب تحقیق نہیں ہوگی کہ گناہ کیا یا نہیں کیا. فَيَوْمَئِذٍ اس دن لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبه اس کے گناہ کے بارے میں انسن کوئی انسان ولا جان اور نہ کوئی جن. جیسا کہ بتایا گیا یہ سورہ انسان اور جنات دونوں کے متعلق ہے. اسی ایک سورے میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں سے بیک وقت بات چیت کی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور بات چیت نہیں کی. تو اگر جس طرح مسلمانوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے، اسی طرح جنات میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. ان میں بھی عیسائی، یہودی، سب ہر قسم کے. جس طرح انسانوں میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. تو ان میں سے بھی جو جن جہنم کا مستحق ہوگا اس جن سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تجھے جو ہے جہنم میں جا رہا ہے تو کیا تو نے گناہ کیا یا نہیں کیا، کیوں کیا، یہ سارے سوال نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ سارے سوالات پہلے ہو چکے ہیں.
ہونے کے بعد, فیصلہ ہونے کے بعد اب جہنم کے سامنے ان کو لایا گیا ہے, تو اب ان سے پوچھا نہیں جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کو خود معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں. اور دوسرا, یعرف المجرمون بسیماہم, مجرم لوگوں کو پہچان لیا جائے گا ان کی پیشانیوں کی علامت سے. ایک تو خود ان کو معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں, اور دوسرا جب وہ فرشتوں کے پاس آئیں گے تو ان کے چہروں پر ایسی خاص علامت ہوگی. جہنم میں جانے والے لوگوں کے چہرے انتہائی کالے ہوں گے, ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. نیلے رنگ کی آنکھ ہونا یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے, یہ جہنمی لوگوں کی صفت ہے. یومئذ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مجرموں کو قیامت کے دن اٹھائیں گے, ان کی آنکھیں نیلی رنگ کی ہوں گی. تو عام لوگوں کی آنکھیں معمول رنگ کی ہوں گی, لیکن جہنم میں جانے والے لوگوں کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی. اور فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, دوسری جگہ بتایا گیا کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کے چہرے انتہائی کالے ہوں گے. تو کالے چہروں سے, نیلی آنکھوں سے پہچان لیں گے فرشتے کہ جہنم کے مستحق ہیں. تو فرشتوں کو بھی معلوم ہو رہا ہے کہ علامت کے ذریعے سے کہ جہنم کے مستحق ہیں, اور ان کو خود بھی معلوم ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے, تو لہذا اب سوال جواب نہیں ہوگا, سوال جواب ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ کہہ رہے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم, مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کے چہروں کی علامتوں سے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, پھر ان کے پیشانی کے بالوں کو اور پیروں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. کسی کے پیشانی کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے, ظاہر بات ہے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ خوشی خوشی جہنم میں تو نہیں جائے گا. جہنم میں جانے کو کون پسند کرتا ہے؟ تو جائیں گے نہیں تو پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچیں گے. پیشانی کے بال پکڑنے کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ پیشانی کے بال جب آدمی کا پکڑا جاتا ہے تو چھڑانا مشکل ہوتا ہے. اس جگہ کے بال پکڑنے پر آدمی کا چھڑانا مشکل ہے, تو اس طرح کی پکڑ یہاں ہوتی ہے, تو اس لیے پیشانی کے بالوں کا ذکر آ رہا ہے. اور قدموں کو پکڑا جائے گا, آدمی اچھلتا ہے پیروں کے ذریعے سے لات مارتا ہے, اس کے پیروں کو, اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے سر کو اس طرح جھکایا جائے گا کہ اس کا سر پیروں سے جا کر ملے گا, بالکل فولڈ کر دیا جائے گا انسان کو ڈبل بریڈ کی طرح. اس کی پیشانی کے بال اس کے پیروں سے جا کر رکھ جائیں گے, اس طرح فولڈ کر کے ان کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی علامتیں ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کی بھی علامتیں ہوں گی. چنانچہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل قیامت کے دن اتنے لوگ موجود ہوں گے, ان میں سے آپ ہم کو کیسا پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غرن محجلین, تمہارے جو وضو کے اعضاء ہیں, جن پارٹس کو وضو میں دھویا جاتا ہے, وہ اعضاء انتہائی چمکدار ہوں گے. جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرتا ہے, نمازوں کے لیے وضو بناتا ہے, تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک, اس کے چہرے کو, اس کے پیروں کو, جن جن جگہوں کو وہ دھوتا تھا ان سب جگہوں کو انتہائی روشن بنا دیں گے. اس سے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو الگ کر لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. تو نیک لوگوں کی بھی علامتیں ہوں گی اور برے لوگوں کی بھی علامتیں ہوں گی, اور برے لوگوں میں سے ہر قسم کے گناہ کی الگ الگ علامتیں. تو اس طرح سے جو ہے جہنمی لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا. پھر پیشانی کے بال اور پیروں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دونوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. تو یہاں کون سی نعمت ہے؟ یہاں کون سی نعمت ہے؟ یہاں آخرت میں آنے والے عذاب کا پہلے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کھا کر کسی اور کی گن گاؤ گے, کسی اور کو مانو گے, اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرو گے, تو پھر تمہارا بھی یہ حشر ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کو عزت ملے, تمہارا حشر ایسا نہ ہو, تو تم بچو, غلط کام سے بچو. تو غلط کام کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے تاکہ اس غلط کام سے لوگ بچ جائیں. تو یہ بھی ایک نعمت ہے, اس لیے اس نعمت کے بعد بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھ رہے ہیں هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون, یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلاتے تھے. دنیا میں رہتے ہوئے
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کرتے تھے، قیامت کا تذکرہ کرتے تھے، تو وہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ کوئی جہنم ہے جس میں ہم کو ڈالا جائے گا. تو اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن ان لوگوں سے کہیں گے یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. یعنی آنکھوں سے ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. اب جب آنکھ سے آدمی دیکھ لے گا اور اس میں پڑ جائے گا تو اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. نہیں دیکھنے سے پہلے انکار کر رہے تھے، جب لایا جائے گا تو ان کو اور تکلیف دینے کے لیے، تکلیف بڑھانے کے لیے، جیسے جرم کی سزا سے پہلے جرم کو بار بار یاد دلایا جاتا. تم نے مرڈر کیا اسی لیے تم کو پھانسی کی سزا دی جا رہی، تم اگر نہیں کرتے تو تم کو نہیں دیتے تھے سزا. تو وہ آدمی کے دل میں بار بار ایک فکر پیدا ہوتی ہے، ارے اتنا بڑا گناہ میں کر دیا کیوں، نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس طرح سے جہنم کو دنیا میں جھٹلاتے تھے، اسی جہنم کے سامنے ان کو لے جا کر کھڑا کیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا میں رہتے ہوئے جھٹلاتے تھے. ہذہ جہنم، یہی وہ جہنم ہے التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. یہاں مجرم سے مراد کافر ہیں، صرف گناہ کرنے والا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے گنہگار مسلمان بھی ہیں، مسلمان بھی بہت سارے گنہگار ہیں. تو گنہگار مسلمان کو جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو وقتی طور پر، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا ختم ہونے کے بعد اس کو نکال لیں گے. یہاں مجرم سے مراد جہنمی لوگ ہیں اور کافر لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کا انکار کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم کی انتہائی دہکتی ہوئی آگ میں جب وہ جلیں گے، طرح طرح کے عذابات ان کو جہنم میں ملیں گے، تو وہ چیخ کر کہیں گے جہنم سے یا مالک اقض علینا، اے مالک. جہنم کا جو ذمہ دار فرشتہ ہے اس سے کہتے ہیں کہ اے مالک اس سزا سے تو بہتر ہے کہ ہم کو موت آ جائے. موت نہیں آئے گی، اب تو موت کو بھی موت آ چکی ہے، موت نہیں آئے گی. تو پھر جب ان کو بہت زیادہ جہنم میں جلایا جائے گا تو پیاس لگے گی. پیاس لگنے پر وہ جہنم کے فرشتے سے درخواست کریں گے کچھ تو پانی پلاؤ ہم کو بہت پیاس لگ رہی ہے. تو جب وہ پانی پینے کی درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو لے کر آئیں گے باہر. باہر مطلب جہنم سے باہر نہیں، جہنم ہی کا ایک سیکشن، جہنم ہی میں ایک الگ جگہ ہے جہاں پر گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. وہ اس پانی کے بارے میں پچھلے سوروں میں بات آئی ہے کہ وہ اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ پینا تو دور، ہونٹ کے قریب بھی کریں تو ہونٹ بھن کر راکھ ہو جائیں گے. اور جب وہ پانی حلق کے اندر جائے گا تو اندر بدن کی ساری انتڑیاں پاخانے کے راستے سے پگھل کر نکل جائیں گی. ایسا خطرناک قسم کا گرم پانی ان کو پلایا جائے گا. تو جہنم میں تھے تو بھی سزا اور باہر نکالا جا رہا ہے تو بھی اس طرح کا گرم پانی ان کو پلایا جا رہا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یطوفون، وہ جہنمی لوگ چکر لگا رہے ہوں گے بینہا، اس جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن، کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان. یعنی یا تو وہ جہنم میں رہیں گے یا پھر گرم کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کے پاس رہیں گے، ادھر یا ادھر، اسی کے درمیان وہ چکر لگاتے ہوں گے، اسی میں وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی اب ہمیشہ کے لیے ان کو یہی عذاب ہوتا رہے گا. ان کو ہمیشہ کا عذاب دینا یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ان کو ہمیشہ کا عذاب دینا ہمارے لیے نعمت ہے. کیسے نعمت ہے؟ اگر جہنم میں جانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا میں جتنے کنکر ہیں اتنے کنکروں کے برابر سال تم کو جہنم میں رہنا ہے، تو جہنم میں جانے والے خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک تو امید پیدا ہوگی کہ وہ جو دنیا میں کنکر ہیں کروڑوں سال کے بعد تو کم سے کم ختم ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے، اس کے بعد تو ہم کو کم سے کم جہنم سے نکالا جائے گا، ایک امید ہوگی. اور اسی طرح جنت والوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں جتنے کنکر ہیں اتنے کنکر کے برابر سال تم کو جنت میں رہنا ہے، تو پھر جنت میں جانے کا مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ ان کو یہ فکر رہے گی کہ آج 1 سال ہو گیا، آئندہ 1 سال ہو گیا، 100 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، پتہ نہیں اور کتنے سال باقی ہیں. نکلنے کا خوف رہے گا، ان کو نکلنے کا شوق رہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شوق کو بھی بند کر دیا، اس خوف کو بھی بند کر دیا. جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا، جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائے گا. ان کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالنا یہ ہمارے لیے نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان.
دنیا میں ہم کو ان سے تکلیفیں پہنچ رہی ہے، ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں، ہمارے اسلام کے حکام سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، کتنا ہمارا غصہ کھولتا ہے، کتنا ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے باوجود ہم دنیا ہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن دل میں غصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کو ہمیشہ کا عذاب دے کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. تو اس لیے اس نعمت کے بعد بھی دوبارہ اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر کر رہے ہیں. یہاں تک تو دوسرا رکوع مکمل ہو چکا ہے سورہ رحمان کا، اور اس دوسرے رکوع میں خاص طور پر کیا بتایا گیا؟ آخرت سے متعلق جو نعمتیں ہیں ان کو بتایا گیا، اور ان نعمتوں میں سے بھی خصوصاً عذاب کا تذکرہ زیادہ آیا ہے. عذاب کا تذکرہ یہ وقت سے پہلے عذاب کی اطلاع دے دینا اور فلاں گناہ کرنے پر فلاں سزا ملے گی یہ بتا دینا بھی نعمت ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں میں شمار کر کے اس کو اس سورہ میں بتائے. اب یہ اس رکوع میں بتایا. اب آنے والا جو تیسرا رکوع ہے، اس تیسرے رکوع میں صرف اور صرف جنت والے لوگوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور جنت میں جانے والے لوگ بھی دو طرح کے ہوں گے. ایک اعلیٰ درجے کے ایمان والے، بہت کامل درجے کا جن کا ایمان تھا، ان کو اللہ تعالیٰ الگ طرح کی جنت دیں گے، اور جو عام ایمان والے ہوں گے ان کو الگ طرح کی جو ہے جنت دی جائے گی. اسی طرح جنات ان کے لیے الگ طرح کی جنت، اور انسان ان کے لیے الگ طرح کی جنت. اسی طرح سیم جہنم کے اندر بھی، جہنم میں بھی انسانوں کی جہنم الگ، جنات کی جہنم الگ. تو اس طرح سب کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ، اس شخص کے لیے جو ڈرے، خافا ڈرے، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، دو جنتیں ہوں گی. یہ اس سے مراد کون ہے؟ اعلیٰ درجے کے ایمان والے. اعلیٰ درجے کے ایمان والا کون ہے؟ جو ہر وقت اللہ کا دھیان رکھے، اللہ کا خیال رکھے اپنے دل میں کہ اگر میں اللہ کے نافرمانی کروں گا، گناہ کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے میری پکڑ کریں گے. تو ہر وقت اللہ کا استحضار رکھ کر، اللہ کا خیال دل میں رکھ کر وہ گناہوں سے بچتے تھے. ہر وقت یہ سمجھتے تھے گویا اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ جو تصور ہوتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اولیاء کرام کے دلوں میں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا نعمت دیں گے؟ جنتان، ان کو دو باغ دیں گے، دو جنتیں دیں گے. تو یہاں ایک تفسیر تو یہی ہے کہ جنت میں جانے والے جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں ان کو دو دو جنتیں ملیں گی. دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں جنتان سے مراد انسانوں کی الگ جنت، جنات کی الگ جنت. تو ایک آدمی کو ایک سے زیادہ باغات ملیں گے، لیکن یہاں پر انسانوں کے لیے الگ قسم کی جنت ہوگی اور جنات کے لیے الگ قسم کی جنت ہوگی. چونکہ پورے سورے میں انسان اور جنات دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں لمن خافا سے انسان ہی مراد نہیں ہے بلکہ جنات بھی مراد ہیں. تو وہ انسان یا وہ جن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے، اگر میں غلط کام کروں گا تو اللہ میری پکڑ کریں گے. یہ دنیا میں خیال رکھتے ہوئے گناہوں سے جو بچتا تھا، ویسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنتان، دو جنتیں دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. اب دیکھیے ذرا ایک بات سمجھنے کی ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ نیک کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو کیا اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم کو نعمتیں دنیا میں دے رہے ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں ایک سجدہ بھی ہمارا کافی نہیں ہوگا. تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہم کو کھلا رہے ہیں، ان نعمتوں کا کوئی شکر ہو نہیں سکتا. تو اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بدلے ہم کو معاف کر دے رہے ہیں، جہنم میں جانے سے بچا رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جنت دے رہے ہیں. تو یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے بھائی تم اپنی ذمہ داری ادا کر دیے بول کے بول سکتے تھے صرف، لیکن اتنا بولے نہیں بلکہ ان کو انعام دے رہے ہیں. تو انعام دینا ایک نعمت ہے، جنت دے رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو چھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان.
اب وہ جنت کیسی ہوگی جو اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذواتا افنان، شاخوں والے باغ ہوں گے، شاخوں والی جنت ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر 2-4 درخت ہوں گے اور اسی سے آدمی اپنی زندگی گزار لے گا، ایسا نہیں، بلکہ بے شمار شاخیں اس درخت کے اندر ہوں گی، بے شمار شاخوں والے درخت ہوں گے. ایسے باغات اللہ تعالیٰ دیں گے، ان گنت شاخوں والے درخت اللہ تعالیٰ اس میں دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی ایک الگ نعمت ہے. جنت کا مل جانا ایک نعمت، جنت میں بھی اس طرح کے زیادہ درخت والے جنت کا ملنا یہ الگ نعمت ہے. اس لیے اس کو الگ بتایا گیا اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کر رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. پھر اور ایک نعمت بتائی جا رہی جنت سے متعلق، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان جنتوں میں 2 بہنے والے چشمے ہوں گے. ان جنتوں میں 2 بہنے والے چشمے ہوں گے. جنتی جنت میں جانے کے بعد بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، تو پینے کے لیے ایک ٹینکی پانی کافی ہے نہیں، بوٹل کافی ہے، پھر بھر کر لا کر رکھ دیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. ان کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے چشمے بہا دیے، وہ بھی ایک چشمہ نہیں بلکہ 2 چشمے. تو ان جنتوں میں 2 چشمے ہوں گے جو بہ رہے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ پانی والے چشمے ہوں گے. چشموں کی ہونے سے باغ کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے. بہت سارے باغ آپ دیکھے ہوں گے بالکل سوکھے باغ ہوتے ہیں جس میں موٹر کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا، لیکن کچھ باغ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر چشمے ابلتے ہیں اور وہاں پر مستقل پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہے، تو اس باغ کی خوبصورتی ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو ایک تو خوبصورتی کا اضافہ بھی اس سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ضرورت کتنی ہے پینے کی، ایک وقت آدمی کتنا پانی پیتا ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ایک ٹینکی یا ایک بوٹل پانی نہیں دے رہے بلکہ چشمے بہا رہے ہیں. عینان تجریان، ایسے 2 چشمے ہوں گے جو بہ رہے ہوں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جنت کا مل جانا، زیادہ درختوں والا باغ مل جانا، پھر اس باغ کے اندر چشمے جو بہ رہے ہوں گے یہ مل جانا، یہ بھی الگ نعمت ہے. اس لیے اس پر بھی سوال کیا جا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، آگے اسی جنت سے متعلق اور باتیں بتائی جا رہی ہیں. فِيهِمَا، ان 2 باغات میں، ان جنتوں میں، من کل فاکہۃ، فاکہہ کے معنی میوہ، من کل فاکہۃ، ہر میوے سے، زوجان، 2 قسمیں ہوں گی. ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی. 2 قسموں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کچا اور ایک پکا. جیسے جام ہے، جام بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کچا کھانا پسند کرتے ہیں، اور بعض لوگ پکا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں. آم ہے، آم کو بعض لوگ کیری کی شکل میں کھانا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ پکا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں. تو ایک پکا اور ایک کچا، اس طرح کے الگ الگ میوے ہوں گے. یا پھر ایک عام قسم کا میوہ اور ایک بہت زیادہ مزیدار میوہ. اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ جیسے وہاں رکھیں گے، اللہ تو فرما رہے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور میووں کی بھی کئی قسمیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھ دیے، ان میں مثلا آم رکھ دیے، کھجور رکھ دیے، تو صرف ایک قسم کا کھجور رکھ دیا، ایسا نہیں. کھجور رکھیں گے تو کھجور کی ساری قسمیں ہوں گی، آم رکھیں گے تو آم کی ساری قسمیں ہوں گی. وہ قسمیں بھی ہوں گی جو دنیا میں انسانوں نے دیکھی نہیں ہوگی، جو انسان دنیا میں کھایا نہیں ہوگا. یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ چکی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. مالا عین رأت، ایسی نعمتیں ملیں گی جس کو کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا. ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہوگا. ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں ایسا خیال گزرا ہوگا کہ ایسی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا. کوئی دیکھا نہیں ہوگا، کوئی سنا نہیں ہوگا، کسی کے خیال میں بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بتا رہے ہیں وہ نعمتیں کیا ہے؟ اس میں چشمے ہوں گے، اس کے اندر جو ہے باغات ہوں گے.
تو یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی یہ نعمتیں یہ تو عام نعمتیں جیسی دکھ رہی ہیں، دنیا کے اندر بھی دکھتی ہیں. نہیں، یہ نعمتوں کو اللہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. چشموں کو دیکھے ہیں سمجھ سکتے ہیں، باغات کو دیکھے ہیں سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ باتیں بتاتے ہیں جو انسان سمجھ سکے. اسی لیے مثال میں اللہ تعالیٰ پلین کی مثال نہیں دیتے، اونٹ کی مثال، ہاتھی کی مثال، جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مثالیں دیتے، اپنی شان کے مطابق نعمتیں بتاتے، تو اس کو سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہم کو. جس چیز کو ہم دیکھے نہیں ہے اس کا نعمت ہونا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جیسے آج سے 100 سال پہلے لوگوں کو اے سی کا کیا مزہ معلوم ہے، ان کے سامنے اے سی کی فضیلت بتائی جائے گی تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں یہاں پر بتا رہے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں، اور اس طریقے سے بتا رہے ہیں جس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمتیں رکھیں اس سے کہیں زیادہ افضل ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متکئین علی فرش، جنتی لوگوں کے لیے میوے، پانی اور کھانے پینے کا تذکرہ آیا. اس کے ساتھ متکئین، وہ جنتی لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. علی فرش، بستروں پر. بطائنها من استبرق، جن بستروں کا استر ریشم سے بنا ہوگا. جن بستروں کا استر ریشم سے بنا ہوگا. ریشم کو دنیا میں استعمال کرنا حرام تھا، دنیا میں استعمال سے بچا رہا، تو اب اللہ تعالیٰ آخرت میں وہی نعمت بنا کر دے رہے ہیں. شراب دنیا میں حرام تھی، اس سے بچ کر رہا، تو اسی شراب کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ شراب بنا کر کیا کرتے ہیں جنت میں نعمت بنا کر دے رہے ہیں. اجنبی عورتوں کو دیکھنا حرام تھا، اس سے بچا، تو انہی عورتوں کو حور بنا کر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. تو جن جن چیزوں سے دنیا میں منع کیا گیا وہی ساری چیزیں وہاں پر نعمت بنا کر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں لوٹا رہے ہیں. یہ ہے جنت، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی حرام اور حلال نہیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے مہیا کر دیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. وہ بھی ٹیک لگا کر کیسے؟ علی فرشن، ایسے بستروں پر جن کا استر اندر والا کپڑا ریشم کا بنا ہوگا. ریشم کا کپڑا کتنا قیمتی ہے، کون آدمی ہے جو ریشم کا کپڑا پہنا ہے؟ بہت سارے لوگ تو دیکھے بھی نہیں ہوں گے ریشم کا کپڑا کیسا ہوتا ہے بول کے. تو دنیا میں اتنا مال ہونے کے باوجود بھی ریشم کا کپڑا پہننے والے کم، اسے دیکھنے والے کم. اتنا یہ تو دنیا کا ریشم ہے، اور وہ جنت کا ریشم ہوگا. اور وہ جنت کا ریشم بھی اس بستر کا اوپر والا حصہ نہیں ہوگا، وہ بستر کا اندر والا کپڑا ہوگا. گھر میں ہم لوگ بچھانے سلاتے ہیں موٹے موٹے، تو اس کے اندر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ ساڑیاں ڈال دیتی ہیں جو استعمال میں نہیں ہے. استعمال میں نہیں آنے والی ساڑیاں 4-5 دے دیے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ ایک بستر بنتا ہے. اوپر جو ساڑی ڈالی جاتی ہے وہ اچھے رنگ کی، اچھی خوبصورت ڈالی جاتی ہے، اور باقی اندر ٹھوس دی جاتی ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ ریشم جیسی قیمتی چیز اس بستر کا استر ہوگا تو اس کے اوپر والا کپڑا کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر والا کپڑا کیسے ہوگا یہ اللہ نے نہیں بتایا. تو سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نعمت ایسی ہے کہ جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. بطائنها من استبرق، اس کا اندرونی حصہ، اس کا استر یہ ریشم کا بنا ہوا ہوگا. وجن الجنتین، اور دونوں باغوں کا پھل دان قریب ہوگا. دنیا میں ہم کو کوئی پھل کھانا ہے تو درخت ہمارے پاس نہیں آتا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ درخت کے پاس جانا ہے. اور ہمیں گئے تو مولانا آئی بول کے درخت نیچے جھکتا نہیں. مولانا ہو کوئی بھی ہو، چڑھنا ہے اوپر، پتھر لے کے مارنا ہے، اس کے بغیر پھل نہیں ملتا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. کوئی جنتی درخت کا پھل کھانے کو دل کرے گا، درخت خود ہی جھک کر آئے گا، درخت خود ہی جھک کر آئے گا. یہی تذکرہ اللہ فرمانے وجن الجنتین، جنا کے معنی پھل، وجن الجنتین، دونوں جنتوں کا پھل دان قریب ہوگا. اور پھر اس پر بھی حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ درخت ایک دم جھکے ہوئے ہوں گے اور کوئی کھڑا ہوا آدمی لینا، جنت میں کوئی آدمی کھڑا ہوا تو اس کو لینے کے لیے جھکنا پڑے، ایسا نہیں، بلکہ وہ آدمی کی پوزیشن کے حساب سے بدلتے رہیں گے. جنت کے درخت آدمی کی پوزیشن کے اعتبار سے بدلتے ہوں گے. کوئی لیٹ رہا ہے جنت میں تو درخت اتنا قریب ہوگا کہ وہ لیٹے لیٹے لے سکتا ہے، بیٹھا ہوگا تو تھوڑا اوپر ہو جائے گا کہ لے سکے، کھڑا ہوگا تو اس کے حساب سے قریب ہوگا.
تو ایسا بھی نہیں کہ بالکل آدمی کو جھکنے کی تکلیف پڑے، یا ایسا بھی نہیں کہ آدمی کو اوپر اٹھ کر لینے کی تکلیف پڑے. آدمی کے حساب سے درخت جو ہے ارجش ہوتا رہے گا، بدلتا رہے گا. یہ نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے ایسا؟ کتنا بڑا وزیر اعظم ہو، کیسا ہی آدمی ہو، لیکن اس کو درخت کا پھل ملتا بھی ہے تو عام درخت کی طرح. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے ایسی سہولت بتا رہے ہیں وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ابھی جو نعمتیں آئی ہیں ان نعمتوں میں کھانے پینے کا تذکرہ اوپر آیا، پھر اس کے بعد ان کا رہن سہن کیسا ہوگا اس کو بتائیں کہ جنتی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. آدمی ٹیک لگا کر کب بیٹھتا ہے؟ جب مطمئن ہوتا ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے. فکر مند آدمی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ سکتا. تو جنت میں آرام کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. ان کی رہائش کیسی ہوگی، ان کے بستر کیسے ہوں گے، ان کے کھانے کیسے ہوں گے، یہ ساری بتائے. لیکن ایک انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے یہی ساری چیزیں کافی نہیں ہیں. انسان کی اپنی اندرونی خواہشات بھی ہوتی ہیں. ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت میں کیا انتظام کیا ہے؟ تو آگے اللہ فرما رہے فیہن، ان جنتوں میں. عربی زبان جاننے والے لوگ جانتے ہیں ہن یہ جو ہے پرولر ہے، سنگولر نہیں ہے، پرولر ہے. ہا سنگولر ہے، ہا کے معنی وہ ایک جنت. ہن پرولر ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر تو بتا رہے دو دو جنتیں ملیں گی بول کے. وہاں سے میں یہ بات بتایا تھا دو جنتوں سے مراد انسانوں کے لیے الگ جنت، جنات کے لیے الگ جنت. لیکن ایک آدمی کو ایک جنت نہیں ملے گی، کئی جنتیں ملیں گی. اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے فیہن، ان جنتوں میں. شروع میں تو جنت ایک تھی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. تو جس سے معلوم ہو رہا کہ ایک ایک آدمی کو کئی کئی جنتیں ملیں گی. اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کو جو مقرب ہوں گے، بہت زیادہ اللہ والے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں فیہن، ان جنتوں میں قاصرات الطرف، نگاہیں پست کرنے والی حوریں ہوں گی. نگاہیں پست کرنے والی حوریں ہوں گی. یہ عورت کے لیے سب سے بڑی خوبصورتی کی علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے. اگر کوئی عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، غیر مرد کو دیکھتی ہے تو شوہر کی غیرت جاگ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی پھر اس کی نگاہ سے ختم ہو جاتی ہے. یہ کتنی خوبصورت ہے تو کیا فائدہ، انہیں دوسروں کو دیکھتی ہے. تو یہ عورت کے لیے عیب کی بات ہے کہ وہ کسی اور کو دیکھے. اور عورت کی خوبی کیا ہے؟ قاصرات الطرف، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ عورت کو اسی طریقے سے پیدا کیا. آج برابری کا اعلان کیا جا رہا ہے، عورتیں اور مرد دونوں برابر ہوں. برابری یہ اعلان غلط ہے. انصاف، اسلام جو ہے برابری کا حکم نہیں دیتا بلکہ انصاف کا حکم دیتا ہے. برابری ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی لیکن انصاف ہر جگہ اچھا ہوتا ہے. میں اس سے پہلے مثال دیا تھا کہ جیسے بریانی بناتے ہیں تو بریانی 1 کلو چاول کی بنا رہے ہیں تو 1 کلو چاول میں 1 کلو گوشت استعمال کر رہے ہیں، دونوں برابر ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن پانی، خالی 1 کلو پانی ڈالے تو بریانی بن جاتی؟ نہیں، پانی زیادہ ڈالنا پڑتا. لیکن نمک ڈالنے کی باری آئی تو چاول 1 کلو ہے اس لیے ہم کیا کر دیے، نمک بھی 1 کلو ڈال دیے. کیا واسطے؟ برابری کرنے کے لیے. کسی نعمت کو کم نہیں کرنا، بلکہ مسالہ بھی 1 کلو ڈال دیے، ادرک لہسن بھی 1 کلو ڈال دیے تو بریانی دیکھنے کے قابل ہے، کیونکہ وہ برابری والی بھی بریانی ہے. تو برابری ہر چیز میں اچھی نہیں ہوتی، لیکن انصاف ہر جگہ اچھا ہوتا ہے. جیسے اس میں جس چیز کو جتنا ڈالنا چاہیے اتنا ڈالیں تو یہ انصاف ہے. مرد کو اسلام میں ڈبل حصہ بتایا گیا، عورت کو سنگل حصہ بتایا گیا ترکے کے اندر. تو ظاہری آنکھ یہ کہتی ہے کہ بھئی عورت کے ساتھ ناانصافی ہے. عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا گیا، عورت کو سنگل اور مرد کو ڈبل. تو یہاں برابری کو بتا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا خرچہ کچھ نہیں ہوتا. عورت جب چھوٹی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے تو باپ اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، بھائی خرچہ اٹھا لیتا ہے. جب شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، اور بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو اولاد اس کا خرچہ اٹھاتی ہے.
تو اس کو ہر وقت ضرورتیں پوری کرنے والے مرد ملتے ہی رہتے ہیں، باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں ملتے رہتے ہیں. کچھ بھی خرچہ نہیں ہے پھر بھی اس کو کیا ہے، ایک حصہ دیا جا رہا ہے. اور مرد ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے پھر بھی اس کو 2 ہی حصے دیے جا رہے ہیں. تو یہ انصاف ہے، برابری نہیں ہے. تو یہاں پر عورتوں کی نگاہیں پست رہیں گی. تو اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی عورت نیچے نگاہ رکھنا کیا غلط کام کری بول کے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، کیا ہمیں مردوں کے برابر نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں. جنت میں جانے والی عورتوں کی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں کیا ہوں گی، نیچی ہوں گی. تو اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں تو ان کی بھی نگاہیں کیا ہوں، نیچے ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے. تو جنت میں جو حور ملے گی اس حور کی سب سے پہلی خوبی اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، قاصرات الطرف. طرف کے معنی نگاہ، قاصرات نیچے رکھنے والی. تو وہ نگاہیں پست رکھنے والی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت میں جانے والے لوگوں کے چھونے سے پہلے ان عورتوں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. یعنی انسانوں کی عورتوں کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. انسان کو جو جنت ملنے والی ہے اس میں جو حوریں ہوں گی وہ انسان حوریں ہوں گی، اور جنات کو جو جنت ملے گی اس میں جنات حوریں ہوں گی. ان کو ان کی طرح کی حوریں ملے گی، ان کو ان کی طرح کی حوریں ملیں گی. تو وہ جو حور ملے گی، انسان کو جو حور ملے گی اس حور کو کسی انسان نے آج تک ٹچ نہیں کیا ہوگا، اور جنات کو بھی جو حور ملے گی اس حور کو بھی کسی نے چھوا نہیں ہوگا. تو ایسی حور ملے گی. تو حور کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں بھی ایسی حور جو بالکل پاکیزہ ہے، جس کو جو نہ اپنی نگاہ اس سے اٹھا کر کسی کو دیکھی ہے نہ کسی نے اس کو دیکھا ہے، نہ وہ کسی کو دیکھی ہے نہ کسی نے اس کو دیکھا ہے، چھوا ہے. تو ایسی پاکیزہ عورتیں جو ہیں جنت میں ملیں گی، خوبصورت عورتیں ملیں گی. لم یطمثہن، ان عورتوں سے صحبت نہیں کیے ہوں گے کسی انسان، اور نہ کوئی انسان نے صحبت کیا ہوگا نہ کسی جن نے ان عورتوں سے صحبت کیا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس پر بھی سوال کیا جا رہا ہے. آگے ان حوروں کی اور خوبصورتی کو بتایا جا رہا، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں جنت کی حوریں یاقوت موتی ہیں، والمرجان اور مونگا ہیں. مونگا خاص قسم کی موتی ہیں جو درخت کی طرح ڈالی شاخوں والی ہوتی ہے، بہت مہنگی اور قیمتی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یاقوت بول کر جو ہے ان کی خوبصورتی اور سفیدی کو بتا رہے ہیں کہ موتی جس طرح سفید ہوتی ہے، انتہائی خوبصورت چمکدار ہوتی ہے، وہ حوریں بھی ویسے ہی چمکدار ہوں گی. اور مرجان جو موتی ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتی، انتہائی قیمتی ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ جنت میں ملنے والی حوریں بھی انتہائی قیمتی ہوں گی، ایسی آوارہ عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی، بلکہ بے حد قیمتی، بے حد خوبصورت ہوں گی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو جنت میں حوروں کا مل جانا، پاک حوروں کا مل جانا، اور ایسی خوبصورت حوروں کا مل جانا، یہ الگ نعمت ہے. اس لیے اس نعمت پر بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. یہاں تک نعمتوں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ. ذکر کرنے کے بعد آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنت میں جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں ان لوگوں کو یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ نعمتیں ان کے کاموں کا بدلہ ہے، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ہے. دنیا میں انہوں نے نیکی کی تو اللہ قیامت میں ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حل کیا جزاء الاحسانی، احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ، الا الاحسان، احسان کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ احسان اور نیکی کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نیکی کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ نیکی ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے دنیا میں اپنے خواہشات کو چھوڑا، اللہ کے حکام پر چلے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بدلہ ان کو قیامت میں دے رہے ہیں. جیسے ابھی بتایا شراب سے بچے رہیں،
غیر عورتوں کو دیکھنے سے بچے رہیں, ہر قسم کی غلط کھانوں سے بچے رہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو نعمت بنا کر وہاں پر پیش کر رہے ہیں. تو یہ نعمتیں جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ان کے نیک کاموں کا بدلہ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا نیکیوں کا بدلہ, نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں, نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. یہاں تک اعلیٰ درجے کے مومنوں کی جنت کو بتایا گیا. ایک دو آیتیں بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں. آگے ان ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں لیکن ایمان والے ہیں, اللہ پر ایمان ان کا تھا, تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. لیکن اعلیٰ درجے کی جنت کس کو دیں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے لمن خاف مقام ربہ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے, یعنی ہر وقت اللہ کا خیال رکھے, اللہ کا دھیان رکھ کر چلے. ویسا اونچا کام کرنے والوں کو ایسی اونچی جنت ملے گی. اب اس سے کم درجے کی جنت کس کو ملے گی اس کا ذکر نہیں کر رہے اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَمِن دُونِهِمَا, ان دو جنتوں سے کم درجے کی جنتان, دو اور جنتیں ہیں. ابھی جن دو جنتوں کا تذکر آیا ہے, ان دو جنتوں سے کم درجے کی, دون کے معنی کم درجہ, وَمِن دُونِهِمَا, ان دو جنتوں سے کم درجے کی جنتان, دو اور جنتیں ہیں. لیکن یہ دو جنتیں کس کے لیے ہیں وہ نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ. کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے کہ اچھے درجے کا کام کرنا وہ تعریف کی چیز ہے, اس لیے اس کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیے. اور ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھے, اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے درجے کی جنت کس کو ملے گی وہ بتا دیے, لیکن دوسرے درجے کی جنت کس کو ملتی وہ نہیں بتا رہے. اس لیے کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنا دھیان سے جو ہے اللہ کا خیال نکال کر رکھے, کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیا کبھی نہیں یاد کر لیا, ایسا نہیں ہونا. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو ملے گی وہ حذف کر دیے ہیں. صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ان دو جنتوں سے کم درجے کی دو اور جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. تو صرف ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کو جنت دیا, باقی لوگوں کو جنت نہیں دیا, بلکہ ان سے کم درجے کے لوگوں کو بھی جنت دے رہے ہیں. جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور چیز ہے اعراف جس کو بولتے ہیں. اللہ چاہتے تو ان کو اعراف بھی دے سکتے تھے. اعلیٰ درجے کے لوگوں کو جنت مل گئی, گنہگاروں کو جہنم مل گئی, اور جو کم درجے کے ایمان والے ہیں ان کو کیا دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ؟ اعراف دے سکتے تھے. 8ویں بارے میں باقاعدہ ایک سورہ کا نام ہے سورۃ الاعراف. 8ویں بارے میں اس کا ذکر ہے. اعراف کس کو بولتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے درمیان کی جگہ, جہاں سے کبھی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی ہیں اور کبھی جہنم کی گرم ہوائیں بھی لگتی ہیں. تو ایسی جگہ اللہ چاہتے تو اعراف میں بھی رکھ سکتے تھے. جہنم کے لوگوں کو اگر نکال کر اعراف میں رکھ دیا جائے تو اسی کو وہ جنت سمجھ جائیں گے, تو ایسی جگہ ہوگی. تو اللہ چاہتے تو وہاں بھی رکھ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ہم جیسے لوگوں کے لیے دو اور جنتیں رکھی ہیں. یہ اللہ کا احسان ہی نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے نہیں ہے, تو نعمت ہے اس لیے پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے جنات اور انسان. اب ان دو جنتوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ اس کو اگلی جمعہ میں بتایا جائے گا. وہ ایک مستقل لمبی بات ہے کہ پہلے والی جنت میں کیا کیا چیزیں اللہ نے بتائی ہیں جو دوسری والی جنت میں نہیں ہیں, اس کا تقابل انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.